میری بھابھی نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ میں اور بھابھی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی بھائی دبئی گئے ہوئے تھے اور بھابھی کے جسم میں درد رہتا تھا۔ بھابھی مجھے روز رات کو اپنے روم میں بلاتی اور مجھ سے اپنا مساج کرواتی اور میں زور لگا لگا کر بھابھی کا مساج کرتا۔ ایک رات بھابھی نے کہا لائٹ بند کر دو اور ڈریسنگ ٹیبل سے تیل کی شیشی بھی لے آؤ۔ میں چپ کر کے لائٹ بند کی اور ڈریسنگ ٹیبل سے تیل کی بوتل اٹھا کر بھابھی کو آہستہ آہستہ مساج کرنے لگا۔ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بھابھی نے پھر میرے کان میں ایک بات کی جس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ بھابھی نے کہا تمہارا بھائی دبئی ہوتا ہے اور وہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی چلا گیا تھا، اس لیے میں مجبور ہوں میری ضرورت کا خیال کرو، اور میں جوان عورت ہوں اور خوبصورت ہوں۔ اگر بھائی کسی مرد کے ساتھ اپنا تعلق بناتی ہوں تو آپ کو اور آپ کے بھائی کو برا لگے گا، لہٰذا تم ہی میری مدد کرو اور میرا ساتھ دو۔ اس لیے بھی میں نے اپنی بھابھی کو، میری عمر 22 سال تھی، ان دنوں میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا جب بھائی نے شادی کی تاکہ میری تنہائی بھی ختم ہو سکے۔ میری بھابھی کا نام سائمہ ہے، میں ان کو بھابھی نہیں بلکہ محبت سے صرف سائمہ ہی کہتا تھا۔ بھائی کے نہ ہوتے ہوئے اکثر اداس و پریشان نظر آتی تھی، کئی دفعہ میں نے چھپ چھپ کر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ امجد بھائی کی یاد کرتی ہیں تبھی تو چھپ چھپ کے آنسو بہاتی ہیں، لیکن نہ ہی میں نے بھائی سے یہ بات پوچھی، نہ ہی سائمہ نے کھل کر میرے سامنے یہ بات کہی۔ وہ سارا دن خاموشی سے گھر کا کام کاج کرتی تھی اور پھر رات کو اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور ان کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ دراصل شادی کے اگلے ہفتے بھائی چلے گئے تھے۔ ایک نئی نویلی دلہن کے لیے اپنے شوہر کے بغیر وقت گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ شادی صرف میری خاطر کی تھی کیونکہ میں گھر میں اکیلا رہتا تھا اور گھر کی ذمہ داری کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے امجد بھائی سائمہ کو میرے حوالے کر گئے تھے۔ تب سے سائمہ بالکل اکیلی تھی اور میں ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی اور رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے امجد بھائی کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں سونے کے لیے لیٹ رہا تھا کہ سائمہ بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں آواز دے کر بلایا۔ رات کو نہ جانے بھابھی کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا، یہی سوچ کر میں تیزی سے سائمہ بھابھی کے کمرے میں پہنچ گیا کیونکہ امجد بھائی نے چاہتے ہوئے سائمہ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی تھی اور کہا تھا میرے پیچھے میری بیوی کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ میں بھی دل و جان سے سائمہ بھابھی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا کیونکہ امجد بھائی کے پیسے سے ہر وقت میں عیاشی کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ سائمہ میری کوئی شکایت امجد بھائی تک نہ پہنچائے۔ امجد بھائی نے کبھی واپس آنے کی بات نہ کی تھی، ہم بہن بھائیوں نہ کوئی خرچہ کھڑا کر کے ان کی واپسی کو روک دیا تھا، اس لیے امجد بھائی کبھی واپسی کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور رات کی 11 بجے کے وقت سائمہ مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا تو میں یہی سوچ کر پہنچ گیا کہ سائمہ کوئی ضرورت کام ہوگا، لیکن وہاں جا کر میں کچھ کھٹک گیا کیونکہ سائمہ اپنے بستر پر الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر دروازے پر ہی رک گیا اور سائمہ دیکھ کر کہا بھابھی کوئی کام ہے؟ مجھے لگا میری آواز دینے پر اٹھ کر بیٹھ جائیں گی اور ہمیشہ کی طرح خود کو چھپا لیں گی کیونکہ وہ سارا دن دوپٹے میں ہی رہا کرتی تھی۔ میں نے کبھی انہیں اس طرح نہیں دیکھا تھا، مگر میری آواز سن کر کہنے لگی اجمل اندر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ بھی بستر کے اوندی لیٹی ہوئی تھی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا لیکن میری نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا شرمیلا قسم کا لڑکا تھا اور پہلی دفعہ کسی عورت کو اس طرح دیکھ رہا تھا۔ سائمہ بھابھی نے گردن میری طرف موڑ کر مجھے دیکھا اور میری جھکی ہوئی نظر دیکھ کر کہنے لگی اجمل شرمانے کی بات نہیں ہے، اس گھر میں تم ہی میرا واحد سہارا ہو، میرے اچھے برے کے ساتھی ہو، میرے شوہر تو پردیس میں ہے لیکن تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، میرا خیال رکھتے ہو، بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں بلایا ہے، کسی مشکل وقت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ سائمہ کی بات سن کر میں نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے، کیا تم میرا مساج کر دو گے؟ تمہارے بھائی نے مجھے بتایا تھا تم بہت اچھا مساج کرتے ہو اور ان کے سر کا درد تم چٹکیوں میں دور کر دیتے ہو۔ سائمہ بھابھی کی بات سن کر میں مسکرا دیا کیونکہ یہ بات واقعی حقیقت تھی کہ بھائی جب یہاں ہوتے تو ہر وقت مجھ سے اپنی سر کا مساج کرواتے، لیکن وہ تو بھائی تھے، میں بھابھی کا مساج کس طرح کر سکتا تھا؟ صبا نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میں سوچ میں پڑ گیا سائمہ کس قسم کی عورت ہے، اس کو دیور سے مساج کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی جبکہ کوئی مناسب بات تو نہیں تھی۔ ایک عورت کے ایک مرد سے مساج کروانا اور وہ بھی اپنے دیور سے کوئی اور ہوتا تو میں صاف لفظوں میں نہ صرف انکار کرتا بلکہ سائمہ بھابھی کو اس بات پر کھری کھری بھی سناتا، لیکن اس وقت میں سائمہ بھابھی کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا، اس لیے سائمہ بھابھی کے آگے زبان چلانے کی میری جرت نہیں تھی اور نہ ہی انہیں انکار کرنے کی۔ سائمہ بھابھی نے اشارے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تیل کی بوتل مجھے دکھائی اور کہنے لگی بہت ہی اچھا تیل ہے، کم از کم اس سے میرے سر کا مساج کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے اور مجھے لگا شاید وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میرے انداز میں ہچکچاہٹ تھی لیکن میں سائمہ کا انکار نہیں کر پایا اور میں نے وہ تیل کی بوتل اٹھائی اور بستر پر ان کے قریب ہی بیٹھا۔ دھیرے دھیرے میں ان کے سر پر تیل ڈال کر مالش کرنے لگا، البتہ میں نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی اور خود کو کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنے سے روک رکھا تھا۔
मेरे हाथ साइमा के सर पर तेल लगाते हुए पूरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में साइमा का भाभी की मदद की, लेकिन साइमा ने मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं जैसे जैसे तेल लगा रहा था, साइमा की अजीब आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा। जैसे इन्हें साइमा ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी इनके चेहरे पर नजर नहीं डाली। शर्म के एहसास से मेरा तो चेहरा ही सुर्ख हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं साइमा भाभी को इनकार करता हूँ और भाई को ये बात पता चलती है मैंने साइमा किसी हुक्म को ना माना है, तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज साइमा की मौजों पर अनायत कुछ अलग ही थी। साइमा भाभी ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया था। मैं साइमा भाभी से मांग लिया करता था, वो आगे से सवाल भी नहीं करती थी। मैं साइमा के सर पर मसाज करता रहा और साइमा की आवाज़ से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद साइमा को नींद आ गई, क्योंकि इनकी आवाज़ें आना बंद हो गई थी और फिर मैं उनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब तरह से तड़प रहा था। पहली दफ़ा मैं किसी औरत की गुर्बत को महसूस करके आया था और इस बात ने मेरे अंदर तक आग लगा दी। साइमा का लिबास, उनकी खूबसूरत रंगत मुझे अजीब ही नशे में डाल दिया। और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया मेरे भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा तौबा की और सोचा, जब आइंदा मैं साइमा के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगर इस सुबह साइमा ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, अजमल, तुमने तो मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। साइमा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप सारा दिन घर के काम करती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ काम काज में हाथ बटाऊं, या फिर आप मुलाजमा रख लें। मेरी बात सुनकर साइमा कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती, जिस दिन अमजद आएंगे थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं साइमा भाभी के लफ्ज़ों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन वो वापस किचन में चली गई। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया, मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में साइमा भाभी चलती रही। दोपहर को मैं घर लौटा, पापा घर आई हुई थी। मैंने सोचा किसी न किसी तरह मौका देकर इन्हें साइमा का मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन साइमा और आपा तो मिलजुल कर बातों में ऐसे मगन थी कि आपा ने मुझ पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी। साइमा और आपा की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और साइमा आपा को सर पर बिठाती थी। कुछ देर बाद आपा ये कहकर चली गई कि इनके शोहर काम से आने वाले होंगे और मैंने मसाज वाली बात वहाँ बता ना सका। कुछ देर आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि साइमा भाभी कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वो कपड़ों की बाल्टी उठाई छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से इतनी तकलीफ में छत पर जाना पड़ा था। मैंने फौरन साइमा भाभी को आवाज़ दी और बाल्टी इनके हाथ से ले ली। साइमा का सारा वजूद पसीने से शराबूर था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए इनका लिबास भी हल्का गीला हो गया था। साइमा बाल्टी पर छत पर पहुंच गई। फिर मैंने इन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। साइमा भाभी कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने खुद साइमा भाभी से कहा, अगर आप कहीं तो डॉक्टर के पास चलें, मुझे लगता है आपके सर में ज़्यादा दर्द है। मेरी बात पर ज़रा सी मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। साइमा की बात सुनकर मैं चौंक कर इन्हें देखा तो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और फिर अपने कमरे में चली गई। इसलिए कुछ दिनों साइमा की हर बात मेरी समझ से बाहर थी। वो मेरी परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपाने की कोशिश करी हो। दोपहर खत्म हुई, गर्मी का जोर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं साइमा भाभी से चाय का कहने इनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे साइमा की आवाज़ें देने लगी। वो रोते हुए किसी से कह रही थी कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मेरी जो हालत है इसकी जिम्मेदार तुम हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।